أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت سے پہلی والی آیتوں میں پہلے پارے کے تیسرے رکوع سے شروع ہونے والی 4 آیتیں ذکر چلیں۔ سب سے پہلے 2 آیتوں میں وضاحت کر دی گئی، تاکید کر دی گئی، بلکہ پابند کر دیا گیا سارے انسان، سارے کے سارے انسان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ کوئی بندگی سے جڑا ہوا ہے، کوئی بندگی کے بجا لانے میں، پورا کرنے میں غلط فہمیوں پر ہے، شیطانیت پر ہوئے، دنیا پرستی پر ہے، ہوس پرستی پر ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے، یہ انسان کے خطائیں ہیں۔ تاکید کر دی گئی تھی کہ تمہارا رب، لفظ اللہ زبان سے اقرار کم و بیش دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہے۔ قرآن خود اگلی آیتوں میں دیکھیں گے ہم، کئی پاروں میں اس چیز کو بار بار ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہٹ درمی کر طریقہ اسلام کا انکار کرنے والے، عقیدے توحید میں ہیر پھیر کرنے والے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ انسانوں کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اگر ان سے یہ سوال کرو، اے پیغمبر علیہ السلام، اے ایمان والو، اے انسانوں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرو، آسمان کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ پانی آسمان سے برساتا کون ہے؟ زمین سے سارے درخت، شجر، حجر، نباتات کو اگاتا کون ہے؟ زندگی عطا کرتا کون ہے؟ موت دیتا کون ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو انسان کے اطراف و اکناف ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ لوگ بھی کہیں گے، یعنی کافر بھی کہے گا، اللہ، پانی برسانے والا اللہ۔ قرآن میں آیت ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ آسمان کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، ان کو باقی رکھنے والا، چاند اور سورج کو چلانے والا، ان کو پیدا کرنے والا، جواب تو یہی ملے گا ہر ایک سے۔ تم عربی لفظ میں کہنا چاہو تو اللہ کہو گے، فارسی میں کہنا چاہو تو فارسی کے الفاظ کو اردو والوں نے اختیار کیا، بہت سارے خدا کہو گے، بات وہی ہے۔ سنسکرت اختیار کرنا چاہو تو ایشور کہو گے یا بھگوان کہو گے، یا عبرانی زبان سے جڑے ہو، سریانی زبان سے جڑے ہوئے ہو، جو کہ زبانیں تھی یہودیوں کی، آج بھی ہیں، یا عیسائیوں کی آج بھی ہیں۔ وہ کہیں گے ایل، جیسے جبرائیل، اسرائیل، عزرائیل، میکائیل، ایل، اللہ۔ الغرض آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3000 زبانیں سکھلا دی۔
ہر زبان میں آپ نے گفتگو کی، اللہ کا ذکر کیا، تو ہر زبان کے لہجے میں اتنے نام بھی ہوئے. پھر یہ کہاں سے نکل گیا؟ خدا حافظ نہیں بولنا کرتے، اللہ حافظ بولنا کرتے. درمیان میں طوفان اٹھا تھا، پھر کئی کو دب گیا. کیا ذری دیر کے لیے ایمان تھا، پھر ختم ہو گیا. کیا اس کا انکار کر کے اپنے آبا و اجداد کو تمام کو اسلام کے باہر قرار کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اللہ کے کام کے ساتھ، پہچاننا ہے اسی کے ساتھ. اس لیے الحمدللہ فرما کر اللہ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ سارے جہاں کا رکھوالا، پالنے والا. پوری ہندی میں بولنا چاہو پالن ہار. تمہارے اچھے برے کو جاننے والا، تمہاری اچھائی کے طلب پر عطا کرنے والا، مصیبت کی پریشانی کے اضافہ پر دور کرنے والا، ہر قسم کے کام کرنے والا. غلطیوں کی معافی چاہتے ہو تو پوری طرح معاف کرنے والا. تنگ دستی کو طلب کرو، اس سے تنگ دستی دور کرنے والا. خوشحالی کشادگی کے اچھے احوال پیدا کرنے والا. اسی کی وضاحت اوپر کی آیتوں میں ہوئی. پھر اس کے بعد یہ سارے چیزیں حقائق توحید کے بتانے کے بعد جو انکار کرتے ہیں اور یہ اقرار لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئے انسان کو سدھارنے کے لیے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا. درمیان میں واسطے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو رکھا. یہ انسانوں کے پاس انکار والی بھی چیز نہیں تھی. ہزاروں پیغمبر آئے. آج بھی یہودی بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، مجوسی بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں فرشتے ایک مخلوق ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. تو پھر اس میں عمل کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ان کے برے انجام کو ذکر کر کے بات ختم ہوئی تھی. یہ آیت نمبر 25 پہ ہے. جنہوں نے مان لیا، سمجھ لیا، کان سے سن کر، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر قدرت کے نشانیوں کو، دلائل کو یقین کر لیا دل سے، پھر عمل پر لگ جائے، یہی لوگ متقی ہوتے ہیں. ھدی للمتقین. ان کے لیے انعام خداوندی بہت بہت بڑا انعام ہے اور ہمیشہ کا ہے. اور ایسا انعام جب عطا کریں گے ہمیشہ تم باحیات رہو گے، حیات میں تبدیلی نہیں، حیات میں خرابی نہیں، بیماری نہیں، ہمیشہ لطف اندوز میں رہو گے. لیکن مشقت والی اس دنیا کے اندر اچھے اور برے احوال میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، قدرت اور ہمارے عمل کو اس کے اندر دخل، اس کے اوپر یقین رکھ کر چلو. جو کرتا ہے اب وضاحت کرتے ہیں. ہاں متقین کی وضاحت کر دی گئی تھی، اب قرآن میں بار بار تفصیل آئے گی. وبشر الذین آمنوا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن حقائق کو جاننے والے، تو بھی انسان کی اصلاح کر کر، اس کے برائیوں سے اس کو دور کر کر جو ہو جاتا ہے، ہماری اجازت ہے اسے کہہ دینا. اس دنیا کے اندر تمہارے لیے اعلان ہے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، پیام خداوندی سنا دو.
جو اللہ فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ بھی بتا دو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو فرمائے وہ ہونے والا ہے، نا کا سوال ہی نہیں ہے۔ بشارت دیتے ہیں، عربی میں اس کو بشارت کہتے ہیں۔ بشارت بھی ایک چیز ہے، بشارت بھی ایک چیز ہے، حلن بھی ایک چیز ہے، ہلن بھی ایک چیز ہے۔ یہ عربی قواعد، عربی طور طریقے، اس وقت ہمیں ضرورت نہیں اس کی۔ اسی پہ ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں خوشخبری۔ اصل میں بشارت کہتے ہیں یہ انسان کی ظاہری حالت، چمڑی، اسی لیے انسان کو بشر کہتے ہیں۔ انسان کو غیر معمولی نعمتیں مل جائیں، کامیابی ہو جائیں، آفتوں سے نکل جائے، راحتیں آ جائیں، خوشحالی کی کیفیت، خوشی کی کیفیت اس کے تن بدن میں ظاہر ہونے لگتی ہے، یہ بڑا خوش و خرم ہے، چہرے پر ظاہر ہونے لگتا ہے، حرکتوں سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے بشارت انسان کے چہرے پر ظاہر ہونے والی چیز۔ جہاں جہاں بشارت کا ذکر ہے، اچھی خوشخبری والی چیز، بری چیز سے بھی واقف کرنے کو بھی بشارت ہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ بشرہم بعذاب علیم، ایک آدھ لفظ بڑھا کر اس کو الگ کر کے بتاتے ہیں۔ بری خبر کس کے لیے؟ ان تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک بھی، کائنات کے باقی رہنے تک بھی، جتنے آئے اور گئے لیکن ایمان کے حقائق سے واقف ہو کر، اس پر عمل پیرا ہو کر، اس کے مطابق اپنے سانسوں کو چلا کر، کھانا پینا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، اطاعت، عبادت، کاروبار، معاملات، ازدواجی زندگی، حالات کے ہیر پھیر میں، اونچ نیچ میں، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جان کر، مختصر الفاظ میں ایمان کی چیزوں میں ہے، ایمان مفصل میں، جس میں سے ایک ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ انفرادی طور پر غور کرنا ہے، اس کے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو برا ہوا ہے وہ بھی پہنچانے میں وہ چیز اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن اچھائی کے کرنے میں، جڑنے میں بندے کے ارادے کا تعلق۔ برائی چاہے اطلاع کے ذریعے سے ہو، چاہے چیزوں کے ذریعے سے ہو، چاہے حالات کے ذریعے سے ہو، چاہے صحتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے بڑھاپے کے اعتبار سے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ انسان ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت ارادہ دے کر اختیار دے دیا، دیکھیے اچھا ہے یہ برا ہے، یہ احتیاط والی چیز ہے، بے احتیاط والی چیز ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کا کھانا کبھی بھی دیر سے مت کھاؤ، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، صحت کے اعتبار سے اچھی طرح دکھو گے، پھر لا علاج بیماریوں میں لگ جاؤ گے۔ یہ طریقہ صرف اور صرف اور صرف ساؤتھ میں حیدرآبادیوں کا ہے۔ اب دوسری جگہ شروع ہوا تو یہ بری عادت کو پیدا کرنے والی حیدرآبادی سے وغیرہ وغیرہ۔ الزام دیں گے دوسرے کے پر فلاں فلاں الغرض۔ تو اطلاع دے دیجئے آپ سارے ایمان والوں کو کنڈیشن کے ساتھ، جو اچھے عمل کیے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے،
لفظی ترجمہ تو کیا ہے؟ جنہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان نام ہے ایمان والی زندگی میں جڑنے کا، ایمان والی زندگی کے طریقے سے اب جینا شروع کرنے کا. ایمان والی زندگی سے پہلے بھی آپ کو بھوک لگتی تھی، کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی، پیتے تھے، اسباب رزق جمع کرتے تھے. ایمان لانے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں حلال اور حرام کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز. پیے جانے والی چیزوں میں فلاں چیزیں ناجائز، جیسے فرما دیا انما الخمر رجس من عمل الشیطان، منع کر دیا. ہر ایسی چیز جو انسان کی عقل کو بھلے ذری دیر کے لیے صحیح متاثر کرتی ہو، یہ انسانی عقل کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کی اجازت نہیں دیتا. پینے کی چیز میں، کھانے کی چیزیں میں، حلال میں، حرام میں، تمیز میں، حتیٰ کہ کھاتے وقت بھی جلدی نہیں کھانے کا حکم دیا. بیماریوں کا زمانے کا وہ جلدی کھا جائے، جلدی کھاؤ ہم لوگ. قدرت نے ایک فطری ایک مشن بنا کر رکھا ہے. یہ والے چھوٹے لوگ اطمینان سے چاپ کے کھو، کوئی بیماری نہیں آئیں گی فرما دیا تو نہیں آئیں گی. لیکن ہماری توجہ ادھر نہیں. ساری کی ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوں گا. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ جتنے مسائل میں انسان مبتلا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فطرت تو بنائی، اسباب تو بنائے، ایسا کرنے پر ایسا ہوگا، وہ ہوتا رہے گا. لیکن وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ بھی ہے. انسان کی بدتمیزی ہے، انسان کی شرارت ہے، انسان کی غلط فہمی ہے، جو جاننا نہیں چاہتا، جو ماننا نہیں چاہتا، جو سمجھنا نہیں چاہتا. چاقو چل رہی ہے، خدا کرے کہ چاقو تو چل جائے لیکن نہ کاٹے. پتھر لگ گیا، خدا کرے کہ ہڈی نہ ٹوٹے. یہ کیا بات؟ اس کے اندر یہاں سے شروع ہوئے بات تو پورا قرآن ذکر کرتا چلے گا ایسا ہی. لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ہم دل سے مانتے بھی ہیں، جی کافی نہیں ہے. اس کا ثبوت اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے اوپر اپنے آپ کو جمائے رکھنا. بندے کے وہ معاملات جو اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے نماز رکھنا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، بندے کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، مخلوق کے ساتھ اور دنیائی معاملات کے ساتھ، اس کے اندر بھی جو طریقے بتا دیے گئے ہیں، اس کے اندر اصلاح والے پہلو کے ساتھ جڑے رہنا. زندگی میں ہمیشہ سہولت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کا نمونہ ہے، بلکہ جب پریشانی آئی، ایمان کا حصہ اگر سمجھ جاؤ، جان لو، ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد راحت ہے، چاہے وہ پریشانی کے بعد موت ہوتی کیوں نہیں. صحیح مومن کے لیے بیماری وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے فرمایا اس کے نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ کا جو حصہ قرار پایا تھا، اس بیماری کی وجہ سے چونکہ اس مشقت میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرے گا. حتیٰ کہ ہر بیمار کی تیمارداری کر اس کو اطمینان دلا کر یہ کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کفارہ بنے گا، یعنی سارے گناہ کو دھو کر تمہارے ساتھ خاص مہربانی کرنا چاہتا ہے، نیک بندوں میں آپ کو داخل کرنا چاہتا ہے، اچھے بھی ہو جائیں. تو نیک بندے تو اس حصے سے بن گئے. اب تک زبانی طور پر اللہ اللہ چلتے تھے بھاگ دوڑ میں، اب حقیقی طور پر اللہ کی یاد کرنے والے ہو گئے. تو اس لیے عیادت کرنے والے کو حکم دیے تم اس سے عیادت کر کے اس سے درخواست کرو. آپ دعا کیجیے نا ہمارے لیے بھی.
بیمار پریشان ہے، آپ تسلی کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے بیماری والے کے بدن میں داخل ہو کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بدن کا رکھنے والا اللہ تعالیٰ، چلانے والا ہو، لیکن اس سے کہلوا لو ہمارے حق میں دعا کیجیے. اب وہ زبان سے بھی کہہ دیتا ہے، چونکہ ہمیشہ ہر لمحہ اس کی کیفیت دل سے اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ عیادت کرنے والے کے حق میں قبول ہو جاتے ہیں. الغرض تو لہٰذا صرف نام اور دعویٰ کافی نہیں، جو نام ہے اس کے مطابق جو دعویٰ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اچھے عمل کرنا ہے. اب بات ہے اچھے عمل کیا ہے؟ جن چیزوں سے منع کر دیا رک جانا. آپ اگر لکھنا چاہیں، سب مل کر لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. اچھے عمل کتنے ہیں، کتنے چیزیں جائز ہیں، یہ بھی لکھنا چاہے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، بڑے سے بڑا ماہر بھی نہیں لکھ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حرام چیزوں کی فہرست بتایا، اس کی وضاحت سے اور چند چیزوں کا اضافے کے ساتھ، اور چند چیزوں کے اضافے کے ساتھ حرام چیزوں کی احادیث شریفہ کے ذریعے سے ہو گئی. اور وہ زندگی میں بالکل مختصر محدود ہیں، لہٰذا تعلیم پانے کی ضرورت ہے، تعلیم دینے کی ضرورت ہے. حرام کیا کیا ہے، عبادات میں کیا حرام ہے، توحید پرستی کے خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، وہ تفصیل بتا دی جاتی ہے. قرآن ذکر کرتے چلتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں حرام کیا ہے، الا ما یتلی علیکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کے ذریعے سے پوری وضاحت ہے. ہر چیز کے اندر ناجائز کیا ہے، آپ کی پوری زندگی میں وہ بہت کم ہے، وہ تفصیل لکھی جا سکتی ہے. اب کسی کام کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوا، اگر یہ پکا یاد ہے کہ کیا کیا حرام ہے، کس فیلڈ میں، اطاعتوں میں، عبادتوں میں، زندگی گزارنے میں، کمانے میں، دمانے میں، خرچ کرنے میں، برتاؤ کرنے میں، ذمہ داریوں کو نبھانے میں، سنبھالنے میں، یہ ناجائز والی چیزوں کے اندر فہرست میں نہیں ہے. آپ پوری طرح مطمئن ہو کر کیجئے. لیکن ہم کیا کریں، انہوں نے ایسا کہا کہتے، انہوں نے ایسا کہتے. ارے ایمان کہتے کی بات نہیں ہے. ایمان کے لفظ میں، معنی میں یقین کے ساتھ. آپ نے نماز پڑھے، آپ کو یہ شک ہو گیا 3 ہی چھوئے کہ 4 ہوئے کی، پھر لے کے نکل گئے 4 ہوئے ہوں گا چلتا ہوں، نہیں، اگرچہ کہ 4 پڑھے، شک ہو گیا تو شک کو ترجیح دینا ہے، پھر دوبارہ پڑھ لینا ہے. ہر چیز میں یقین کے ساتھ. لوگ کہہ رہے ہیں یہ چیز میں بہت قدیم ہوگی، پرانی ہوگی، اس میں جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ڈیٹ بار ہو گئی ہے، کیا ہونے کا ہے دیکھیں پہلے تو. ارے نہیں ہوا نا، نہیں ہونے کا امکان ہے نا. شک کے اوپر نہ کوئی چیز کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، استعمال کرنا بھی نہیں ہے. اطاعت و عبادتوں کے اندر یقین والی کیفیت ہونا، اسی کا نام ایمان تو ہے. یہ کیفیت جو اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے. مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ جنت یہ دوزخ یہ فیصلے جب ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کیفیت کے ساتھ جڑ جاؤ، پورا اطمینان لے کر، خوف خداوندی پیدا کرتے ہوئے، اب تم جنت والوں کی زندگی اس طریقے کی طرف اپنے آپ کو ڈھال لو. تو اللہ نے فرمایا ان بندوں کے لیے جنتیں ہیں.
کہیں بھی نافرمان کو نہیں بتے دوزخاں ہیں، دوزخیں ہیں، جبکہ دوزخ کے اندر عذاب مختلف ہے، سردی کا بھی ہے، گرمی کا بھی ہے۔ بھیانک قسم کے درندوں سے کٹوانے کا بھی ہے، مختلف قسم کے عذابات ہیں، لیکن پورے کے پورے وہ ایک ہی دوزخ ہوئی۔ لیکن جنت، ایک جنت نہیں ملیں گی آپ کو، جنتیں ملیں گی، اس کی تفصیل بتانا پڑے گا، اب اس وقت وقت میں ہر جنتی کو ایک نہیں ملیں گی، کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ انشاءاللہ کل شروع میں ابتدا میں تھوڑی وضاحت کر دی جائے گی۔ اب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ان جنتوں میں نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی۔ نہروں کے عطے پتے بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ محمد میں ذکر کر دیا۔ ایک پانی کی نہر ہوگی، تمہارے اس پانی کے سوا نہیں، آپ کیوں خرید رہے پانی؟ پانی بول رہے ہیں پھر پانی خرید رہے کہ کوئی پانی بول رہے ہیں، فلٹر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بلکہ حکم مل گیا اللہ کی جانب سے بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اشربوا الماء بأعینکم، اور کما قالوا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پیا کرو۔ پانی ہے تو دیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر پانی ہے تو شک و شبہ کیوں ہوا؟ پھر پانی ہے تو اچھا ہے برا ہے کہ یہ توقف، یہ فکر کیوں پیدا ہو گیا آپ کو؟ ایک بات تو سنتے ہوئے چلیں گے، جتنے نام جنت کے بھی بتا رہے ہیں، جنت میں دیے جانے والی چیزیں بتا رہے ہیں، وہ صرف نام رہیں گے، حقیقت الگ رہے گی۔ پانی ہوں گا، یہ پانی نہیں۔ سورہ محمد میں وضاحت ہے، کبھی سڑنے کا گلنے کا کوئی نام نہیں۔ دودھ کی نہر رہیں گی، آپ بے ڈھنگا دودھ رکھ دیے تو دودھ پھٹ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے آپ کو۔ کتنی بھی دیر ہوشیاری کرو، گولی کے سامنے کھڑے رہ کے بھی لے لو، آپ کو دھوکہ دیے بغیر نہیں دے رہا انہیں۔ اتنا ہو گیا کہ آپ کو نقلی چیزیں استعمال کرنے کی عادت ہوگی جسم کو، کبھی اتفاق سے اصلی مل جائے تب بیماری کی شکایت کرنے لگے، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن اسی کو تنزیہ، جس کو جوگ بولو آپ، خالص پیور دودھ لے کر، دودھ خالص سامنے نکل رہا تھا، لیا، دودھ پینے کی عادت ہے، زندگی بھر صرف دودھ پی کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہر قسم کے عمدہ سے عمدہ ہزاروں روپے کی قیمت والے کھانے کی چیزوں سے بھی زیادہ مفید چیز ایسی دودھ ہے۔ ہر کھائے جانے والی چیز کے اوپر دعا سکھائی گئی، جس کا اردو میں مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو نے برکت دی ہے، یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، اب تک کھلا دیا تو پلا دیا، مجھے اور کھلاتے چل، پلاتے چل، اور اضافہ کرتے چل۔ وزدفی کے الفاظ ہیں، لیکن منع کر دیا گیا، دودھ پینے کے بعد زدفی ہی نہیں بولنا۔ دودھ سے بڑھ کر عمدہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس سے اچھا دودھ آتا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کہہ دیے ہیں تو توبہ کر لینا، توبہ کر لینا۔ عمر کا کوئی بھی شخص آپ کے بغیر اردو میں کھوسٹ بڈھا بھی ہو گیا ہو، دودھ کی عادت رکھنا، دودھ کو چھوڑنا نہیں، بھلے ایک پیالی سے ہی۔
انتہائی بڑھاپے کے اندر بھی صحت چاہتے ہو تو، لیکن اب کون کر رہا ہے؟ بیماری آنے پر چیخنا چلانا بھاگ دوڑ پہ چلتے رہتا ہے وغیرہ. اس کے وجوہات ہیں کیا کیا. تو ایک نہر ہوگی دودھ کی، اس دودھ سے زیادہ پیورٹی ہوں گی، خالص پن سفید. پھر شہد کی، پھر ایک شراب کی. پہلے بتا دیا یہ سب نام ہے جو دنیا کے اندر ہے. یہ نام تمہارے لیے تم وہ ناموں سے یاد کرو گے، سمجھو گے، لیکن جب آئے گی حقیقت وہ الگ ہوگی. شکل کو دیکھ کر تم نام بتاؤ گے، یہ انار ہے، یہ موز ہے، یہ سیب ہے، یہ پانی ہے، یہ شربت ہے، یہ شراب ہے. قرآن کا ترجمہ کرنے والے، وضاحت کرنے والے سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. جبریل امین سے بھی دعا دلوائی گئی، ان کے حق میں دعا کیے. ان کو ترجمان القرآن کا لقب ہے. صحابہ میں عمر میں چھوٹے تھے، لیکن وہ علم و معرفت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق تک بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں مسرد خلافت کے بازو بٹھاتے تھے. سارے صحابہ بھی وضاحت کرنے کے بعد پھر بھی تصدیق کرواتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر بات آگے بڑھتی تھی. انہوں نے بھی فرمایا تفسیر میں، یہ جتنے نام ہیں یہ صرف نام ہے تمہارے پاس. کیا ہے آگے ترجمے میں چلیں گے، یہاں بھی ہے دیکھو، جنت میں انار بھی ملے گا، کھجور بھی ملے گا، انگور بھی ہوں گے، انجیر بھی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ نام ہے. وہ شکلوں کو دیکھ کے آپ کریں گے ایسے، جب آئیں گے وہ نہیں رہیں گے. اور اسی قسم کی چیز دوبارہ ملتے چلیں گی. خود اس آیت میں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ تو ہم پہلے بھی کہنا، شکل دیکھ کے کہہ رہے ہو، کھا کے دیکھو نہیں وہ نہیں، پھر کھا کے دیکھو پھر وہ نہیں ہے، پھر کھا کے دیکھو پھر وہ نہیں ہے. آپ کہیں کتنے نمونے ہیں. دنیا کے سارے انسان ہیں نا، بڑی بڑی شکل و صورت میں ایک جیسے ہیں نا، لیکن کہیں بھی چیز پر آپ سے انگوٹھا لیتے ہیں نا، انگوٹھے کی پوریوں میں، انگلیوں کے اس میں کسی کے نشان کسی سے نہیں جمتے نا. آخر کتنے ڈیزائن ہے بنانے والے نے بنایا ہے. آپ کہیں بھی جاؤ باہر تو وہ نقشے پہ اسی پہ غور کرتا ہے. آپ فوٹو کیسا بھی بنا کے جاؤ، انہیں اس نشان کو دیکھ کر انگلی رکھ کر یہ انہیں یہی ہے نہیں ہے. سورہ قیامہ کے اندر اس کی وضاحت تفصیل آئیں گے. الغرض اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں کیسے کیسے دیں گے اس کی بڑی وضاحت اور تفصیل آئیں گے تھوڑی سی. انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.